یکم محرم ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کو میں خاص طور پہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور جس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور ایک عمل میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں اور میں نے جب سے بتانا شروع کیا ہے اس کے بڑے رزلٹ اور بڑے نتائج ہیں اور اس کی بڑی طاقت ہے اور اس کے بڑے تجربات ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ یہ ایک عجب عمل ہے۔ آپ 2 تسبیح سارا دن میں چلتے پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھیں تاثیر زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کچھ تذکرہ 70 حاجات کے نقش جو آپ کو دیا، اور یہ 70 حاجات کا نقش صدیوں کی امانت ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ آپ میرے لفظ پر غور کیجئے گا، صدیوں کی امانت ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ 70 حاجات، عربی زبان میں 70 بے شمار کے معنوں میں آتا ہے، اور اگر آپ 70 سے مراد 70 ہی لیتے ہیں تو پھر بھی تو حاجات اتنی انسان کی نہیں ہوتی اتنا لفظ 70 ہے۔ 70 حاجات کا نقش جو میں آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کو اپنی نگرانی میں، جو نگرانی مجھے بڑوں سے ملی ہے بحیثیت ڈاکیے کے، لکھوانا چاہ رہا ہوں اور اس میں خاص راز دینا چاہ رہا ہوں۔ اس نقش کو آپ توجہ اور دھیان سے دیکھیے گا۔ آپ کے پاس یقیناً یہ رسالہ ہوگا، عبقری میگزین ہوگا، اور عبقری میگزین جو ہے، جو بیرون ملک میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کچھ سہولت کی ترتیب بنا دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے یہ ساتھ ہی اس نقش کو پر کریں گے، اس نقش کی برکات لیں گے۔ اس نقش کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن سے شیطان ڈرتا تھا، جنات، جادو ڈرتا تھا، شیاطین ڈرتے تھے، راستے بدل دیتے تھے۔ میرے حضور کا فرمان ہے کہ اللہ پاک جس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے، اللہ پاک سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے وہ عمر ہیں، اور سب سے پہلے جس پر سلام میرا اللہ بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے وہ عمر ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آقا کا حدیث مبارک ہے، میرے حضور کی حدیث مبارک ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ اور عشرہ مبشرہ میں وہ صحابہ ہیں، اور ان صحابہ میں سے آپ کی ہستی ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور میرے ایک مقام پہ میرے حضور نے فرمایا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے خطاب کے بیٹے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی عزت نہ کرتا ہو، کوئی فرشتہ ایسا نہیں۔ زمین میں ایسا کوئی شیطان نہیں جو حضرت عمر سے گھبراتا نہ ہو۔ میرے خیال میں یہی اکیلی حدیث ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اس نقش کے اندر کی طاقت کو یہ حدیث مبارکہ بول رہی ہے، اور اس نقش کی قوت کو یہ حدیث مبارکہ بول رہی ہے۔ آپ غور کیجئے، میں اس حدیث کو پھر دہراتا ہوں۔ کنز المال کی حدیث ہے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کوئی ایسا شیطان نہیں جو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھبراتا نہ ہو۔ شیطان، اس کو جن بھی کہتے ہیں، اس کو شیاطین بھی کہتے ہیں، اور جو جادو کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہی شیاطین ہوتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے جادو طاقت پکڑتا ہے، اور جس کے ذریعے سے جادو جا کے بندے کی زندگی برباد کرتا ہے۔ دیکھو، جا دو، جاؤ اس کو دے دو، کیا؟ تباہی کا تحفہ، بربادی کا تحفہ، ناکامیوں کا تحفہ، پریشانیوں اور مسائل اور زندگی کی الجھنیں، غصہ، طلاقیں، جھگڑے، لڑائیاں، عادات بد، علت، ذلت، قلت، جا اس کو دو، یہ ہے جادو۔ جا
اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، جا دو، جا دو، وہ یہی شیطان ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی شیاطین اور یہی خبیث جنات اور یہی کالی چیزیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں اور راستے چھوڑ دیتی ہیں، راستے بدل دیتی ہیں۔ میری زندگی میں 30 سال 35 سال سے زیادہ کے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے تجربات ہیں۔ دل پہ کوئی وسوسہ ہو، نام عمر لکھ دیا جائے، بس عمر لکھ دیا جائے، 1 بار سانس روک کے، 2 بار 3 بار، بس وسوسے ختم۔ گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ شیاطین کے حملے ہوتے ہوں، نافرمانیوں کے حملے ہوتے ہوں، لفظ عمر کی تہلکہ خیز تاثیر ان چیزوں کو تہس نہس کر دیتی ہے، اور جادو اور چیزیں اور شیطانی عمل پلٹ جاتا ہے۔ اور اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو، الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں، دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، دل ہی دل۔ اور آپ انگلی کے اشارے سے دل کو نورانی کرنا چاہتے ہیں، بس دل میں چند بار انگلی کے اشارے سے لفظ عمر لکھیں، لفظ عمر لکھیں۔ خطاؤں کے جذبے، نافرمانیوں کے جذبے، بد نظری، شیطانی وساوس ختم، ناپاکی کے خواب ختم، اور سکون نیند، زندگی میں راحت اور حیرت انگیز برکت۔ اور ایک عمل میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں، اور میں نے جب سے بتانا شروع کیا ہے اس کے بڑے رزلٹ اور بڑے نتائج ہیں، اور اس کی بڑی طاقت ہے، اور اس کے بڑے تجربات ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ اپنی نسلوں کو امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے دیکھیں، روحوں کا زندگی سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری خانقاہی دنیا میں، طریقت کی لائن میں، درویشی کی لائن میں ختم خواجگان ہوتا ہے، اور وہ ختم خواجگان کیا ہے کہ اعمال ہدیہ کرتے ہیں ارواح کو، اور ان ارواح سے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے ہمارا ساتھ دیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے۔ اور روحیں توجہ کرتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں اور نگاہ کرتی ہیں، اور روحوں کی دعاؤں میں اور نگاہ میں تاثیر ہے اور طاقت ہے اور قوت ہے۔ یہ ایک عجب عمل ہے۔ آپ 2 تسبیح سارا دن میں چلتے پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھیں، تاثیر زیادہ ہے۔ 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ کی ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 اول آخر 3 بار درود پاک اگر آپ پڑھ لیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں کہ موجودہ نسلیں اور آئندہ نسلیں۔ اور ایک راز اور بتا دوں، یہ بے اولادی کا راز ہے کہ جادو کے ذریعے نسلیں باندھی ہی ہوتی ہیں، جنات اور ان شیاطین کے ذریعے، جو شیاطین نام عمر سے ڈرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ذریعے نسلیں باندھی ہوتی ہیں۔ زندگی گزر گئی بندشوں کو توڑتے توڑتے، آج بھی طالب علم ہوں، اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہتا، عامل کامل نہیں کہتا، وہ نسلوں کا اگر توڑنا چاہتے ہیں، اور دوسرے معنوں میں جن کی اولاد نہیں اور وہ بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں، بیٹے نسلیں باندھی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز ہے، یعنی اولاد کے لیے، اولاد ہے یا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں اولاد ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، راحت کا ذریعہ بنے، دلوں کی خیر بنے۔ اور اگر اولاد میں کوئی ایسی خامی، کمی، غلطی آ گئی ہے جس سے آنکھیں جلتی ہیں، دل جلتا ہے، دل کٹتا ہے، کٹتا ہے، تو کوئی پریشان نہ ہو۔ یہ نام حضرت عمر کس لیے ہے؟ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 تسبیح ہدیہ کریں، 2 تسبیح ہدیہ کریں، اللہ اکبر، روزانہ کریں، روزانہ کریں۔ آپ اور نفلی اعمال، کوئی پیسے، کوئی صدقات، کوئی خیرات، کوئی کسی کی مدد، وہ بھی ہدیہ کر دیں۔ نفلی اعمال جتنے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ 2 تسبیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں۔ ہمارے جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ الہی بحرمت کا لفظ آتا ہے، اس لیے میں لفظ الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ولایت جتنی بھی ملی ہے میرے کملی والے سے ملی ہے، اور پھر میرے کملی والے کے اصحاب اور آل، یہ ہستیاں وہ ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں آل و اصحاب جن کے ذریعے سے ساری دنیا کو ولایت ملی ہے اور ولایت کے تاج سجے ہیں۔ تو
اپنی نسلوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں اور ان کو ہدیہ کریں، ان سے کہیں یہ آپ کی نسلیں، یہ نسلیں آپ کے حوالے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، روحوں کی توجہ ہوتی ہے، روحوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور روحوں کو دعاؤں کے لیے کہنا اور روحوں کو دعاؤں کے لیے عرض کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ آپ کو بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اپنی نسلوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اور ان کو روزانہ 2 تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ آپ ان کو ہدیہ کریں۔ ہر حالت میں بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہو تو بہت مبارک ہے، ہدیہ کریں۔ یہ جو آپ ہدیہ کریں گے اور اس ہدیے کے کمالات اور اس ہدیے کی تاثیر اور اس ہدیے کی برکات آپ کی نسلوں میں ملیں گے۔ اور ایک اور نیت کر لیں کہ یا اللہ جو موجودہ نسلیں ہیں اور یا اللہ جو آئندہ نسلیں ہیں عالم ارواح میں ہیں، میری نسلیں، میری بیٹوں کی نسلیں، بیٹوں کی بیٹوں کی نسلیں، ان کی بیٹوں کی نسلیں، میری بیٹیوں کی نسلیں، یا اللہ جو نسلیں ہیں اے اللہ ان سب کو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی ایسی طاقت اور اللہ پاک کی ایسی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا ایسا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ اصل میرے رب کی طاقت اور قوت ہے، اصل میرے اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے ان نیک ہستیوں کے ساتھ اپنی محبتوں، اپنی رحمتوں کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک نیک ہستیوں کے ساتھ اپنے کرم اور اپنے فیض اور فیضان اور تعلق کو جوڑ دیا۔ آپ موجودہ نسلیں، آپ آئندہ نسلیں، ان کے حوالے کریں اور ان کو پڑھ کے ہدیہ کریں، سورۃ اخلاص کا ہدیہ کریں۔ باقی جو نفلی اعمال میں نے آپ سے عرض کیا، ان نفلی اعمال میں بھی اپنی توجہ بڑھائیں، ضرور کریں اور وہ بھی ہدیہ کریں۔ اور خاص طور پہ یہ جو نقش ہے، جو نقش ابھی ہم بیٹھ کے انشاءاللہ اس سبز پینسل کے ساتھ، سبز قلم کے ساتھ نقش پر کریں گے اور اپنی حاجات لکھیں گے، یہ نقش صدیوں کی امانت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، اور میں نے آپ کو صدیوں کی امانت لوٹائی ہے، صدیوں کی امانت۔ اب پری میگزین مسلسل اس نقش کے کمالات، فوائد، تاثیر آپ کو بتائے گا۔ ایک خاص بات جو میں آپ سے عرض کروں گا، اس نقش میں 11 سطریں چھوٹی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے، آپ نیچے سے اگر شروع کریں، ایک سے نیچے سے، یعنی ایک صفحہ یہ ہے ہمارے ابکری کا، ایک صفحہ یہ ہے، یہ دوسرا صفحہ نمبر 6۔ یہ جو سطریں چھوٹی ہوئی ہیں یہ کل 11 خانے ہیں، 11 باکس ہیں جن کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا، 11 باکس ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوا۔ یہ پورے 11 مہینے ایک ایک باکس، ایک ایک سطر 11 مہینے چلے گی۔ یہ بڑی انوکھی چیز ہے، بہت زبردست۔ مثلا ابھی جو ہے 1 صفر کو، یہ سفر محرم کے مہینے میں تو ہم یہ عمل انشاءاللہ آج کر رہے ہیں، آج ہم کر رہے ہیں محرم کے مہینے کی جو ہے، آج ہمارے پاس ایک مبارک ساتھ بھی ہے، مبارک گھڑی بھی ہے، اور آج 1 محرم ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ لیکن جس چیز کو میں خاص طور پہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور جس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ پورا نقش ہم نے 1 محرم کو پر کیا۔ اس میں اپنی حاجات لکھیں گے، آپ ہر خانے میں اپنی حاجت لکھیں گے، 1 حاجت لکھیں، 2 لکھیں، پھر وہی حاجت دوسرے خانے میں بھی دہرائی جا سکتی ہے، اپنی مسلسل حاجات لکھیں۔ لیکن یہ جو خانے چوکے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے، یہ خانے میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نے نہیں لکھنا، اس پہ نہیں لکھنا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اس میں جو پہلا خانہ ہوگا، پہلا خانہ وہ ہمارا جو خانہ ہے پہلا، نیچے سے شروع ہوگا، یعنی یہاں سے شروع ہوگا، جس کو ہم 70 نمبر کہیں گے، نہیں 1 نمبر کہیں گے۔ 1 نمبر میں ہم اپنی حاجت لکھیں گے، کب؟ 1 صفر کو۔ پھر دوسرا خانہ، 2 نمبر خانے میں اپنی حاجت لکھیں گے، صفر کے بعد ربیع الاول، پھر جمادی الاول، پھر جمادی الثانی، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذیقعدہ، پھر ذی الحج۔ ہر خانہ، یہ 11 خانے چھوٹے ہوئے ہیں، ہر خانہ نوچندی، یعنی نئے چاند میں جب نیا چاند نظر آئے گا، اس کا پہلا دن ہوگا، اس کے پہلے دن میں آپ نے خانے میں اپنی 3 حاجات لکھنی ہے۔ میں اپنی بات پھر دہراؤں گا، تھوڑی سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے، چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، یقیناً سمجھ گئے ہیں۔ آج 1 محرم کو
ہم نے اس پورے نقش کو پر کرنا ہے سب سیاہی سے. لیکن یہ جو خانے چوک گئے ہیں جن میں تحریر نہیں ہے، باکس، ان کو پر نہیں کرنا آپ نے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب ان کو کب پر کرنا ہے؟ ہر خانے کو ہر چاند پہ 11 مہینے 11 چاند 11 خانے. پھر آئندہ جو ہمارا ذی الحج ہوگا پھر ہم اس نقش کو واپس دہرائیں گے. ہر سال یہی نقش، پھر ہم پورے کے پورے خانے پھر آ جائیں گے. ابھی مثلاً آج 1 محرم ہم نے سارا نقش پر کر لیا. اب اگلے جو 11 نقش چوکے ہوئے ہیں خانے، تو اس کو 1 صفر، پھر اسی طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ہر مہینہ آتا جائے گا، ایک خانہ آپ پر کرتے جائیں گے اور اپنی حاجت، اپنی طلب. اور پھر پر کرنے سے پہلے یہ بات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ ضرور دیجیے گا. سورۃ اخلاص کا ہدیہ ضرور دیجیے گا. بہت طاقتور عمل ہے. صدیوں میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صدیاں آپ کی زندگی میں آباد اور شاد ہو جائیں اور آپ کو صدیوں کی برکتیں ملے، جو نقش میں نے آپ کو صدیوں کی امانت دی ہے، یہ نقش صدیوں کی امانت دی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدیوں کی برکت لیں تو اس نقش کو پر کرنا ہے پر یقین کے ساتھ. کیوں؟ اس تعویذ میں نوری مخلوق، ان کی طاقت جو اللہ پاک نے رکھی ہے، اصل اللہ ہے. پھر ستارے، ان کی تاثیر ساری کائنات میں رب نے رکھی ہے. پھر منزلیں جو طے ہوتی ہیں روحانیت کی، سیاروں کی، ستاروں کی، وہ منزلیں اس میں موجود ہیں. ان کی تاثیر ایک انوکھا نظام ہے اور وہ ایک بہت بڑی وضاحت ہے. اور پھر موکل، ہر آیت کا ایک موکل ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے. ہر لفظ کا ایک موکل ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے. اور نام عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ، نام عمر کے ساتھ نوری دنیا ہے اور انوکھا نظام ہے اور انوکھا جہان ہے اور انوکھی دنیا ہے. آپ نے اس خانے میں، صرف ہر خانے میں سب سیاہی کے ساتھ، سب سیاہی کا قلم لیں گے، اپنی حاجت لکھیں اور الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنا نہ بھولیں، ساتھ ساتھ کہتے جائیں. الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی حاجات لکھیں، مسائل لکھیں، نسلوں کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اپنی مشکلات کا حل، اپنی ناکامیاں، اپنی زندگی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی پیاروں کے لیے، اپنے دنیا سے اس جانے والوں کی مغفرت اللہ سے مانگیں. وہ حاجت اللہ کے خزانوں میں پیش کرے، آپ مانگیں. اللہ کو اس کے ولی کا وسیلہ دے رہے ہیں، میرے رب کو اس کے ولی کا وسیلہ دے رہے ہیں. اور یہ عمر ولی نہیں، صرف ولایت کے تاجدار ہیں، ولایت کے سمندر ہیں. اللہ نے ان کے نام میں طاقت رکھی ہے اور اللہ پاک نے ان کو تاثیر کی دنیا، انوکھی دنیا دی ہے. تو آپ اللہ کے ولی سے کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے مانگ رہے ہیں، تو اپنی دنیا لکھیں، حاجت لکھیں. مزید تفصیلات دیکھنی ہے تو ہمارا جو جولائی کا مہینہ ہے، یہ اس وقت میرے پاس جولائی کا مہینہ ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں یہ جولائی کا مہینہ ہے. تو مزید اگر اس کی تاثیر اور اس کے کمالات اور اس کے نقش لکھنے کی ترکیب اور نقش لکھنے کا انداز اگر جناب نے آپ نے دیکھنا ہے تو جولائی کے مہینے کو بہت توجہ سے، اس کے رسالے کو، مہینے کے رسالے کو بہت توجہ سے پڑھیں. اس میں ہر چیز وضاحت سے لکھی ہوئی ہے، ہر چیز پوری وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے نقش کیسے پر کرنا ہے، آپ نے نقش کیسے لکھنا ہے. ہاں، جولائی کے مہینے میں آپ کو یہ جو 11 خانے چوکے ہیں اس کی وضاحت نہیں ملے گی. یہ راز ہے اور یہ راز ہر ماہ ایک راز چلے گا، ہر ماہ ایک راز چلے گا، ہر ماہ ایک راز چلے گا. 11 مہینوں میں 11 راز پورے ہوں گے. پھر آئندہ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 محرم پہ پھر واپس آ جائیں گے. پھر ہم نے وہ سارے خانے پھر سے پر کرنے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہر سال میں یہ نقش آپ کی نسلوں کے لیے ایک تحفہ ہے. اور رسالے کو سنبھال کے رکھیے گا، اس کو وضاحت سے رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا. اور آپ چاہیں تو گھر کا ہر فرد کے لیے علیحدہ میگزین ہو، اس میں یہ سطر لکھیں، چاہے پورے گھر کے لیے لکھیں، چاہے گھر کے ہر فرد کے لیے. ابھی میں لکھواؤں گا چند سطریں
اس کے بعد پھر آپ دعا کراؤں گا، پھر آپ مستقل خود لکھتے رہیں گے. ابھی پورا کر لیں، بعد میں پورا کر لیں اس کو، یعنی اس کی سطروں میں سبز قلم کے ساتھ، سبز پینسل کے ساتھ آپ انشاءاللہ لکھیں گے. اور یہ بہت ہی مبارک چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے. ابھی انشاءاللہ وہ مبارک ساتھ آنے والی ہے. آج یکم محرم ہے اور صبح انشاءاللہ 10:30 بجے، بس چند لمحوں میں وہ ساتھ آنے والی ہے. معذرت سے حج کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ایک تھوڑی سی تکلیف آئی. میں اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتا ہوں. کچھ تھوڑی سی تکلیف، کچھ ہلکا بخار، کچھ کھانسی، اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. 2-3 دن ایسی تکلیف رہی. تو یہ خاص گھڑی اب آنے والی ہے، اور اس خاص گھڑی میں آپ کے مقدر یقیناً سنور گئے ہیں. آپ قسمت کے سکندر ہیں. آپ چاہو جلال، وقار اور شان شوکت کے متلاشی ہیں. یہ نقش پر نہیں کر رہے، اپنی زندگی کے خانے پر کر رہے ہیں جو خالی تھے. کہیں نصیب چاہیے، کہیں مقدر چاہیے، کہیں بخت چاہیے، کہیں دولت چاہیے، کہیں نسلیں چاہیے، کہیں بیٹے چاہیے، کہیں بیٹیوں کا نصیب چاہیے، کہیں بیٹیوں کی اور بیٹوں کی ناموری چاہیے. ہر خانہ آپ کے اور آپ کی نسلوں کا مقدر لکھ رہا ہے. ہر خانہ آپ کے اور آپ کے مقدر اور نصیب کو پر کر رہا ہے. ہر خانہ. اللہ اکبر. دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو یکم محرم کو یہ نقش، اور اس کے علاوہ اگر کوئی یکم محرم سے یہ نقش چوک بھی گیا ہے کسی کا، تو سارے سال میں بھی پر کر سکتا ہے، بار بار بھی کر سکتا ہے. ایک رسالہ نہیں، ہر رسالے کر سکتا ہے. بے شمار رسالوں میں نقش پر کر سکتا ہے. اگر کسی کی مجبوری ہے اور کسی تک یہ پیغام نہیں پہنچا، وہ پریشان نہ ہو. لیکن اس کی چونکہ میں ابتدا یکم محرم سے کرا رہا ہوں، تو یہ ابتدا سارا سال چلے گی. محفوظ، میری بات کو محفوظ رکھیے گا اور توجہ کیجیے گا. سارا سال چلے گی اس کی ابتدا. اور میں آپ کو یکم محرم انشاءاللہ تعالی اس وقت 10:30 ہونے والے ہیں، اور وہ خاص گھڑی آنے والی ہے جس خاص گھڑی میں میں ابتدا کرا رہا ہوں. ان خانوں میں، ان لکیروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نیچے اپنی حاجات لکھیں، اپنی مرادیں لکھیں، اپنی آسیں لکھیں، اپنی امیدیں لکھیں، اپنا درد لکھیں، اپنی چاہت لکھیں، اپنے دل کا نظام لکھیں، اپنی اجڑی دنیا لکھیں، مایوسیاں لکھیں، آسیں لکھیں، امیدیں لکھیں، اندھیروں سے نکل کے اجالا لکھیں. آئیں بسم اللہ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ لکھتے ہیں اور بسم اللہ کر کے ہم آج لکھنا شروع کر رہے ہیں. اور یہ سعادت آپ سب کے ساتھ میں بھی لینا چاہتا ہوں، اور میں بھی آپ کی طرف سے لکھنا چاہ رہا ہوں. یہ پہلے خانے میں آپ لکھیں. میں پہلے خانے میں ایک چیز لکھ رہا ہوں. سب سے پہلے وہ چیز لکھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا. آپ بھی ساتھ میرے لکھیے، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باریک باریک لکھیے. دنیا آخرت کا پیکج. اے اللہ اپنے اس ولی کے وسیلے سے، اے اللہ اس ولی اور ولایت کے تاجدار درویش کے وسیلے سے، اور اپنی حاجات لکھیں. اس کے بعد پھر ساری کہ یا اللہ میری نسلوں میں وسیع رزق عطا فرما، برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ہاں، نسلوں میں وسیع رزق عطا فرما اور برکت عطا فرما اور عافیت عطا فرما. آپ ہر خانے کو پر کرتے چلائیں. 70 نمبر خانے سے ہم نے شروع کرنا ہے. ہر خانے سے ہر خانے کو پر کرتے جائیں. ہر خانے کو، ہر خانے کو پر کرتے جائیں، اور ایسا پر کرتے جائیں. اللہ اکبر. آپ اس سارے نقش کو دیکھیں. آپ دونوں اس کی دونوں رخ دیکھیں.
آپ کی حاجتیں اور مرادیں اور پریشانیاں اور مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور دکھ لکھے ہوئے ہیں، درد لکھے ہوئے ہیں، زندگی کے مسائل کا حل لکھا ہوا ہے۔ آپ 70 نمبر خانے سے بسم اللہ کریں گے، ابتدا کریں گے، اور پھر نیچے آتے چلے جائیں گے۔ آپ نے یقیناً لکھ لی یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا میری اور میری نسلوں کے لیے دنیا کا آخری پیکج عطا فرما، لاجواب خوشیاں، خوشحالیاں، بخت، نصیب، مقدر، عزتیں، شان و شوکتیں، ثروتیں، خیریں، برکتیں، راحتیں، بیماریوں کا خاتمہ، دکھوں کا خاتمہ، مسائل، جادو، جنات، اثرات، بندشوں کا خاتمہ۔ یا اللہ میری اور میری نسلوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اور سارے عالم کے لیے اے اللہ تو نجات عطا فرما۔ اگلے خانے میں اپنی نسلوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے اور اپنی ناکامیوں کے لیے اگلے خانے میں لکھنا شروع کریں گے اور لکھتے رہیں گے۔ آپ ابھی پوری لائنیں پر نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، چند لائنیں پر کر لیں، آپ کی زندگی کی مصروفیت ہے، لیکن اس گھڑی میں چند لائنیں پر کر لیں، کم از کم 3، 7، 9 آپ ساری لائنیں لکھیں، دل کی ساری آسیں لکھیں، امیدیں لکھیں، درد لکھیں، اور دل کا جتنا بھی اندر کا نظام ہے جو چاہتے ہیں وہ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، وہ خود سنے گا۔ یہ نقشہ آپ کی نسلوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ میں ایک بات شاید تیسری چوتھی دفعہ دہرا رہا ہوں کہ یہ نسلوں کی امانت میں نے آپ کو دی ہے، یہ صدیوں کی امانت میں نے آپ کو دی ہے، یہ صدیوں کی امانت میں نے آپ کو دی ہے، اور یہ صدیوں کی ایسی امانت ہے جو آپ کی نسلیں آباد بھی رہیں گی اور شاد بھی رہیں گی، خوشحال بھی رہیں گی اور یاد رکھیں گی، اور پھر نسلیں نہیں، نسل در نسل در نسل در نسل، اور ایسے اللہ کے خزانوں سے آپ کو ملتا رہے گا، ملے گا، اور ایسی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ٹلی ہیں اور ٹلیں گی جو آپ گمان نہیں کر سکتے، جو آپ خیال نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ اصل قدردانی ہے، اصل عظمت ہے۔ شک، وسوسہ، بدگمانی، بے یقینی عمل کی تاثیر کو کھا جاتی ہے، ہواؤں میں اڑا دیتی ہے۔ شک کرنے والے کو کبھی کچھ نہیں ملا، اور شک کرنے والے نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ یقین کرنے والا، اعتماد سے چلنے والا، اور زندگی کی اعتماد کی راہوں کو لے کر چلنے والا ہمیشہ کامیاب، ہمیشہ کامیاب۔ جس نے بھی یقین سے زندگی کے یہ لفظ اور یہ حرف جس نے بھی یقین کیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ خاص بابرکت یکم محرم الحرام کی بابرکت ساتھ میں آپ نے اس تعویذ کے لکھنے کی ابتدا کی ہے۔ آپ کو خاص مبارک ہو، آپ خوش قسمت ہیں۔ اور پھر جو ہمارے جتنے بھی ملک کے کونے والے ہیں، 9 محرم کو صبح 9 بجے یہ رسالہ تسبیح خانے اپنے ہمراہ لائیں۔ میں خود اس تعویذ میں لکھی ہر حاجت پر انگلی رکھوا کر قبولیت کا خاص عمل کراؤں گا۔ یہ رسالہ لکھا ہوا وہ 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، جتنے آپ نے لکھے ہیں وہ ہمراہ لائیں۔ کب؟ 9 محرم صبح 9 بجے۔ یہ لمحہ، یہ گھڑی یاد رکھیے گا، اور پھر اس کو دعا ایک ایک انگلی پہ الحمدللہ ہم انگلی پھیریں گے، ایک ایک لکھی دعا پہ دعا کریں گے۔ اجتماعی دعا ہوگی، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہوگی، آن لائن ہمارے ساتھ ہوگی، براہ راست نظام ہوگا، اور دنیا کا فیضان، مقبول اور محبوب بندوں کا فیضان بھی اس میں دعاؤں کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور خاص طور پہ اس تعویذ نقش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، اور یکم محرم سے لے کر اب تک کے سارے نظام، اور پھر 9 محرم، اور محرم کی 9، 10 کے، اور 10 محرم کا تو آدم علیہ السلام سے اس کی عظمتیں چلی آ رہی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر سارے انبیاء کی دور میں، نبوت میں، ان ایام کی عظمتیں چلی آ رہی ہیں، ان ایام کی عظمتیں چلی آ رہی ہیں۔ ہاں، صدیوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے ان محرم کے ایام کی عظمتیں اور وقار اور سعادتیں چلی آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی قدردانی کریں گے، اور یہ رسالہ
ساتھ لائیں گے۔ اور ایک چیز اور ہے، اگر آپ دل کھول کر لنگر لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں، دل کھول کر لنگر لے آئیں، جو بھی پکا کے لے آئیں، جتنا زیادہ سے زیادہ، اور یہ لنگر آپ 9 محرم کو بھی لے آئیں، 10 کو بھی لے آئیں، 9 کو لے آئیں، جو آپ کا دل چاہے، اور جتنا زیادہ لائیں گے اتنی مرادیں اور جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ آئیں پھر دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر دعا کے بعد بیٹھ کے ان سارے کے ساری لائنوں کو پر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ اے اللہ، آج کی مبارک گھڑیوں میں اس نقش کو ہم پر کر رہے ہیں، یہ صدیوں کی امانت تھی جو میں نے تیرے بندوں اور بندیوں کو لوٹا دی ہے۔ یا اللہ، یہ ورثہ تھا اولیاء کا، یہ ورثہ تھا بڑی بڑی ہستیوں کا، لیکن اے اللہ اس فقیر نے محض تیرے فضل سے، محض تیرے کرم سے یہ دل کا راز ساری دنیا میں عام کر دیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کی قدردانی عطا فرما، ہمیں اس کی قدردانی عطا فرما، اور ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ ہر وہ شخص جس نے اس نقش کو پر کیا ہے اور کر رہا ہے، اللہ اس کے دل میں عظمت اور قدردانی ہے، اس کے دل کے ساری مرادیں پوری فرما، ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ وہ آسیں امیدیں جو دل ہی دل میں ہیں، لبوں پہ نہیں آ سکی، تو جانے، تیرا علم جانے، تیری قدرت جانے، تیری شان و شوکت جانے، تو علیم اور خبیر ہے۔ اللہ وہ ساری مرادیں پوری فرما، وہ ساری مشکلیں حل فرما، وہ ساری ناکامیاں دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دیدار مصطفیٰ عطا فرما، بیت اللہ کی حاضری بار بار نصیب فرما، مسجد نبوی کی حاضری بار بار نصیب فرما، صلاۃ و سلام بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری ہر مشکل آسان فرما، ہماری ہر ناکامی دور فرما، ہماری ہر پریشانی ختم فرما، اور جو دل کی امیدیں، آسیں اور دعائیں ہیں وہ اپنے غیب کے خزانے سے، غیب کے خزانے سے، غیب کے خزانے سے رحم بھی فرما، رحمت بھی فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ واہل بیتہ